السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشماله فقال کل بیمینک قال لا استطیع قال ما استطعت ما منعه الا الكبر قال فما رفعها الى فیہ، رواہ الامام مسلم فی صحیحہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں معجزات نبوی میں سے ایک معجزہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا سبب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ جس چیز کا آپ کو حکم دیں اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے منع کر دیں خاموشی سے اس سے اجتناب کر لو۔ کرنے میں، نبی کی مخالفت کرنے میں یا نبی کے احکام کو نہ ماننے میں یہ کبھی بھی خیر نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی میں جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں، یہ تمام کی تمام تعلیمات اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، اور اللہ رب العالمین تمام انسانوں کی فطرت سے واقف ہے۔ تو ایک واقعہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالہ، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانے لگا، کھانا کھا رہا تھا اور کھانے میں وہ بائیں ہاتھ کا استعمال کر رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ قال لا استطیع، تو اس شخص نے کہا کہ مجھے دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں آتا، میں نہیں کھا سکتا ہوں۔ تب آپ نے فرمایا لا استطعت، تم کبھی بھی دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکو گے۔ تو راوی کہتے ہیں فما رفعها الى فیہ، زندگی میں کبھی بھی وہ پانی یا کھانا کھاتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ کا استعمال نہیں کر سکا۔ جب بھی وہ کھانا کھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال کرنے کی کوشش کرتا تو اس کا ہاتھ کام نہیں کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے یہ بددعا یا جملہ استعمال کیا تھا لا استطعت، تم کبھی بھی اس کی طاقت نہیں رکھو گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کبھی نبی کی سنت کی مخالفت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انہیں منع کرتے تھے، خلاف سنت کام سے روکتے تھے۔ اگر کبھی وہ نہیں رکتا تب ایسی صورت میں کبھی آپ اس کے ہدایت کے لیے دعا کرتے تو کبھی اس کے عذاب کے لیے بددعا کر دیتے۔ حالات کے حساب سے کبھی آپ نے کسی کے لیے ہدایت کی دعائیں کی ہیں اور کبھی آپ نے کسی کے لیے بددعا بھی کی ہیں، جیسے مشرکین ہیں، کفار ہیں، یہود و نصارہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ان کے لیے بددعائیں نہیں کی، ان کے لیے دعائیں بھی کی، ان کی ہدایت کے لیے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اس سے پہلے چند دن پہلے درس میں ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔
اور کبھی خاص موقع آتا تھا تو آپ ان کے لیے بد دعا بھی کر بیٹھتے تھے۔ تو جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے واقعات ہم نے معجزات میں پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ دودھ میں دعا پڑھی تو اس سے ایک پیالہ دودھ ایک آدمی کے لیے جو کافی ہوتا تھا وہ تمام اصحاب صفہ کے لیے کافی ہو گیا۔ تھوڑا سا کھانا جو 10 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا تھا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں وہ 1000 کے قریب لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ اور تھوڑا سا پانی جو ایک برتن سے دوسرے برتن میں اگر ڈال دیا جائے تو دوسرے برتن میں وہ سوکھ کر رہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو وہ برتن پانی سے بھر گیا اور 1400 مسلمانوں نے اس برتن سے پانی لیا، پیا، وضو کیا، برتن بھر لیے، اپنے جانوروں کو پلایا، پھر بھی وہ پانی جیسے کہ ویسا رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی برکت کی یا کبھی اس طرح کی دعائیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرماتا۔ آپ نے بارش کے لیے ایک مرتبہ دعا فرمائی، جب ایک شخص آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکت الاموال، مال تباہ ہو گیا ہے، مال تباہ ہو گیا، راستے کٹ گئے، جانور مر رہے ہیں، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسائیں۔ تو آپ نے جمعہ کے خطبے میں ہی اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا کہہ کر دعا فرمائی۔ مسلیان کہتے ہیں جب ہم باہر نکلیں تو ہر جگہ بارش ہی بارش ہو رہی تھی۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرتا۔ ایسے ہی معجزات میں کئی واقعات ہیں جس میں آپ نے بد دعا کیا اور سامنے والا شخص تباہ ہو گیا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ میں ابو جہل کے لیے، امیہ بن خلف کے لیے، جنہوں نے آپ کے بدن پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی تھی، عقبہ بن ابی معیط کے لیے، ان کے لیے بد دعا فرمائی تھی۔ اللہم علیک بقریش اللہم علیک بقریش اللہم علیک ابی جہل ابن ہشام، اس طرح سے باقاعدہ نام لے کر آپ نے بد دعا فرمائی، اور پتہ چلا جنگ بدر میں وہ سب کے سب لاشوں کی شکل میں نظر آئے۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی اس طرح سے نبی کی سنت کی مخالفت کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ یہ آدمی اس سنت پر عمل کر سکتا ہے، ایسا نہیں کہ جب اس سے کہا گیا کہ کل بیمینک دائیں ہاتھ سے کھاؤ تو وہ دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا تھا، اس کے ہاتھ میں ایسی کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، وہ نبی کی بات مان لیتا اور بائیں ہاتھ کے بجائے دائیں ہاتھ کا استعمال کر سکتا تھا، لیکن اس نے تکبر کیا۔ فما منعہ الا الکبر، راوی کہتے ہیں کہ اس شخص کو تکبر نے اس کو منع کیا، یعنی وہ تکبر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا ہے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرمائی، فما رفعہا الی فیہ، تو زندگی میں کبھی بھی اب وہ اپنا دائیں ہاتھ اپنے منہ تک نہیں اٹھا سکتا تھا، اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا، یعنی دائیں ہاتھ اس کا اب کام کرنا بند کر دیا تھا۔ تو اس سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں نبی کی سنت کی جان بوجھ کر مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر چھوٹی چھوٹی سنتوں کی مخالفت کی جائے، دائیں ہاتھ سے کھانا بائیں ہاتھ سے کھانا اگر غور کیا جائے تو ایسے اندازہ ہوگا کہ کوئی بہت بڑا حرام کام تو نہیں کیا انہوں نے، سوچنے پر ہمیں ایسا لگے گا کہ کوئی بہت بڑا جرم نہیں تھا، کسی کا مال چوری کیا ہو، کسی کو مارا ہو، کسی کو قتل کیا ہو، اور کوئی بڑا حرام کام کیا ہو، کسی کو گالی دی ہو، کسی کو جھوٹ بولا ہو، وہ تو بڑے کام نظر آتے ہیں۔ یہ دائیں ہاتھ سے کھانے کے بجائے بائیں ہاتھ سے کھا لیا تو اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کون سا برا کام ہم نے کیا ہے، لیکن یہ نبی کی سنت کی مخالفت ہے، کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اصل نبی کی سنت ہے۔ اگر نبی کی سنت کی مخالفت کی جاتی ہے تب ایسی صورت میں اسے گناہ ضرور ملے گا، اس لیے چھوٹی چھوٹی سنتوں کا ہم مذاق بھی اڑاتے ہیں، مسلمان بھی اس طرح سے سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بہت سے مسلمان داڑھیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھیاں رکھنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹوپی پہننے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بہت سے مسلمان باقاعدہ حجاب میں رہنے والی خواتین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ
پرانے خیالات کے لوگ ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم انجینئر ہیں، ہم NRI ہیں، ہم فنا ہیں، ہم امریکہ سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ہم فنا ہیں، ہمارے بھیا ایسے شان سے رہتی ہیں، سچ بولتی ہے، فنا کام کرتی ہیں، ان کے پاس وہ یہ کمزوری، یہ چھپ کر رہنا، یہ دب کر رہنا اور یہ ایسے چھپا چھپی کھیلنا، یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم کھلے دل کے لوگ ہیں۔ یہ کھلے دل کے کہتے کہتے پورے ننگے ہو جاتے ہیں اور دین سے ننگے ہو جاتے ہیں، دین سے پیدل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے عمل نہیں کیا اور ساتھ میں اسلام کا، شریعت کا یا سنت کی مخالفت بھی کر دی، اس کا مذاق بھی اڑایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی انسان شریعت کی یا سنت کی مخالفت کرتا ہے اور اس کی شریعت پر عمل کرنے میں وہ تکبر کرتا ہے یا اس کا مذاق اڑاتا ہے تو پھر اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ جیسے یہاں پر ایک شخص جو کھانا کھاتے ہوئے بائیں ہاتھ کا استعمال کر رہا تھا، نبی نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو اس نے کہا لا استطیع، نہیں ہم نہیں کھائیں گے، ہمیں نہیں کھانا ہے دائیں ہاتھ سے، ہم نہیں کھا سکتے، ہم نہیں کھا سکتے۔ کیوں نہیں کھا سکتے آپ؟ کیا آپ کا ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے؟ اگر آپ کا ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، کسی وجہ سے فریکچر ہو گیا ہے، مار لگا ہوا ہے، بالکل آپ مت کھائیے اپنے دائیں ہاتھ سے، آپ بائیں ہاتھ کا استعمال کر لیجئے، یہاں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر آپ کا ایک ہاتھ کسی ایسی جگہ پر مصروف ہے، اگر آپ نے وہ ہاتھ چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے آپ کا نقصان ہوگا، یا ایسا کوئی سامان ہے کہ آپ وہ سامان یہ ہاتھ میں آپ نہیں لے سکتے ہیں اور آپ کو کچھ کھانا ہے، آپ نے ایسی صورت میں کھا لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجبوری میں تو جائز ہے۔ لیکن ایسے ہی بلا وجہ اگر آپ بائیں ہاتھ کا استعمال کر رہے ہیں، چاہے پینے کے لیے چاہے کھانے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے یہ نبی کی سنت کی مخالفت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے کاموں کی تربیت دیا کرتے تھے، اور یہ تو ایک بڑے شخص تھے جن کا نام تھا بسر الاشجعی، ایک بڑے آدمی تھے، انہوں نے ایسی مخالفت کی، آپ نے بد دعا کر دی۔ ایک چھوٹا بچہ عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے دسترخوان پر آ گئے، چھوٹا بچہ تھا وہ، اور نبی کے دسترخوان پر آ کے کھانا کھانے لگا۔ اب بچوں کی عادت ہوتی ہے، بچے ہمیشہ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، بچے ہمیشہ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ کھانے کے لیے وہ بائیں ہاتھ کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ شیطان یہیں سے ان کے پیچھے پڑا ہوا رہتا ہے۔ اب ماں باپ یہ سوچتے چھوٹا بچہ ہے، بائیں ہاتھ سے کھا لیا، کیا ہوا، بڑا ہو جائے گا، سمجھدار بن جائے گا، سمجھا دیں گے، بڑا ہو جائے گا، سمجھدار بن جائے گا، سمجھا لیں گے۔ لیکن یہاں بائیں ہاتھ سے کھاتے کھاتے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی زندگی کی برکتیں، یہ بائیں ہاتھ سے کھانے کا نقصان اس کی زندگی میں پڑ جائے اور پھر اسی پر عمل کرتے کرتے اسی کی تربیت ہو جائے۔ آدمی کو کہیں پر بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اپنے ان لوگوں کے ساتھ جو کم سے کم ان کے اپنے ہیں، جہاں وہ روک سکتے ہیں غلطی کو، جہاں ان کے اندر استطاعت ہے غلطی روکنے کی، کم سے کم وہاں تو اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہ آئے، انہوں نے اپنا بائیں ہاتھ دسترخوان میں آپ کی پلیٹ میں ہاتھ ڈال دیا، آپ نے فوراً ہاتھ پکڑ لیا، آپ نے کہا یا غلام سم اللہ، اے بچے بسم اللہ بولو۔ بچے کو بھوک لگی، پلیٹ کہیں نظر آئی، کھانا دکھائی دیا، بچہ کیا فوراً جاتا ہے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ ہم چلتے پھرتے بچوں کو کچھ بھی دیتے ہیں، چاکلیٹ دیتے ہیں، کچھ کھانے کی چیزیں دیتے ہیں، تو ہم اس بات کا اہتمام نہیں کرتے ہیں بسم اللہ کہو۔ بسم اللہ کا اہتمام کب کرتے ہیں؟ جب دسترخوان لگا ہوا ہو، کھانا کھایا جا رہا ہو، تب بچوں سے کہتے ہیں بچوں بسم اللہ بولو، بسم اللہ بول کر کھاؤ۔ لیکن جب کسی بچے کو کھانا کھانے کے بعد یا کھانا کھانے سے پہلے ایک چاکلیٹ ہم نے لا کے دیا اور بچہ کھانے لگا، وہاں ہم نہیں کہتے بچے سے بسم اللہ بولو، وہاں ہم نہیں کہتے، کیونکہ ہم اس کو کھانا نہیں سمجھتے، ہم نہیں سمجھتے کہ اس کو کھانے سے پہلے بسم اللہ بولنے کی ضرورت ہے، یہ کھانے کے لیے اللہ کا نام لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں لگتا ہے کوئی سالن ہو، ترکاری ہو، بھاجی ہو، بریانی ہو، ایسی چیزیں ہوں وہ کھا رہے ہوں تب بسم اللہ بولنا چاہیے تاکہ یہاں برکت ہو۔ لیکن کوئی کرکرے کھا رہا ہے، بچے بسکٹیں کھا رہی ہیں، بچے چائے پی رہے ہیں، بچے دودھ پی رہے ہیں، وہاں اس کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ کوئی بھی چیز بچہ کھا رہا ہو تو اسے بسم اللہ کہنے کی تلقین کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام سم اللہ، بچے بسم اللہ کہو، وکل بیمینک، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ نہ گھماؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچے کو یہ تعلیم دی ہے،
اس کا مطلب بچپن سے ہی بچوں کو دائیں ہاتھ سے کھانے، بسم اللہ پڑھنے اور پلیٹ میں اپنے سامنے سے کھانے کی تلقین کرتے رہنا چاہیے۔ یہی عادت بعد میں جا کر اس کی بن جاتی ہے، ورنہ وہ حال ہوتا ہے کہ آدمی بڑا ہونے کے بعد بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور اسے منع کرو کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ تو کہتا نہیں، ہماری عادت یہ ایسی ہے، ہم ایسے ہی کھاتے ہیں، ہمارے باپ دادا ایسے ہی کھاتے رہے، ہمارے ابا ایسے ہی پیتے تھے کھاتے تھے، ہمارے پڑوسی ایسی، ہمارا خاندانی ایسا ہے۔ یعنی لوگ اس طرح کی عادتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کی سنت کی مخالفت سے محفوظ رکھیں، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔